والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 10 شوال المکرم 1372 سنہ ہجری بروز ہفتہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم ولادت ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذمہ دار اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ہمارے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جشن ولادت کے سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں، تو ہم سب یہ نیت بھی کر لیتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کی روایت ہے نا کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ہم نزول رحمت کی امید پر یہ جمع ہے اور اس سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ صرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے جواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح کرنا، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بچپن شریف ہی سے دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے، ذہنی طور پر بہت ہوشیار تھے، ذہین تھے، حافظہ بھی آپ کا بہت قوی تھا۔ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر صرف 6 سال کی عمر میں ایسا بیان فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دنگ رہ گئے تھے، تو یہ 6 سال کا بچہ اور اس کے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے کسوں کے مددگار غیبوں پر خبردار بےجنے پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اتنی معلومات اتنے ماشاءاللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ذہین تھے اور حافظہ ایسا کبھی تھا کہ ان کو جو پڑھاتے تھے قاری صاحب ان کی بھی باتوں کا رہنمائی فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قاری صاحب نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ بیٹے سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو جی؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں انسان ہی ہوں اور اللہ کا کرم میرے شامل حال ہے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں جبکہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت بالغ بھی ہوئے اسی عمر میں، اور پہلا فتویٰ حرمت رضاعت کے متعلق دیا، دودھ کے رشتے کے متعلق پہلا فتویٰ دیا۔ آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان فتویٰ دے کر بہت خوش ہوئے اور ان کو مفتی کا منصب سونپ دیا۔ اس کے باوجود آپ
طویل عرصے تک اپنے والد گرامی سے فتوے چیک کرواتے رہے. یہ آپ کی احتیاط تھی. کھیلنے کی عمر 13 سال 10 ماہ 4 دن 14 سال بھی نہیں ہوئی. اس عمر میں تو بچے کھیلتے ہیں، شعور بھی نہیں تھا آج کل اتنا، کیونکہ یہ مفتی بن گئے تھے. اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ واستغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیعت اور خلافت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 21 سال کی عمر میں جب پہنچے تو آپ کے والد گرامی آپ کو نارینہ مطہرہ لے کر آئے اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میرے بیٹے کو اب مرید کر لیجیے. تو انہوں نے ان کو مرید کیا اور اسی وقت خلافت سے نواز کیا. تو حاضرین کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وہاں اتنی آسانی سے خلافت ملتی نہیں تھی. تو کسی نے رہا نہیں گیا اور شاہ علیہ رسول کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کے یہاں تو بڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے کسی کو خلافت ملتی ہے، یہ کیا کہ یہ آئے اور ان کو آپ نے خلافت سے نواز دیا، آخر ان میں سے کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو یہاں آتا ہے اور جن کو خلافت دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے، کیونکہ باطنی اصلاح کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. بہت آلائشیں ہوتی ہیں جن کی صفائی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ احمد رضا تو دھلے دھلائے اور صاف ستھرے آئے، ان کا باطن اجلا اجلا نکھرا نکھرا. تو اس لیے صرف نسبت کی ضرورت تھی ان کو، باقی معاملہ سارا پہلے سے ہی تیار تھا. تو اب نسبت میں نے دے دی تو ساتھ میں کیونکہ اہل سے خلافت بھی میں نے دے دی. پھر جوش میں آ کر ان کے پیر مرشد نے فرمایا کہ احمد رضا کا تو میں کیا بتاؤں، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوچھا کہ اے اہل رسول کیا لائے تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا کو لائے، ان کو پیش کر دوں گا. یہ وہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا سنا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر خانے کا بڑا ادب فرماتے تھے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جو بھی سعادت مند مرید ہوگا نا وہ اپنے پیر خانے کا ادب تو کرے گا ہی کرے گا، نہیں کرے گا تو جائے گا نا، کیونکہ یہ اس کی فرش میں اور فطرت میں شامل ہے. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب بھی نارینہ مطہرہ حاضر ہوتے پیر خانے پر، یہ ہند کا ہی ایک شہر ہے اور وہ خانقاہ برکاتیہ جو آپ کا پیر خانہ ہے، تو اسٹیشن سے ننگے پاؤں ہو جاتے اور اپنے پیر خانے پر ننگے پاؤں حاضر ہوتے. بریلی شریف میں بھی اپنے مکان عالی شان پر بھی پیر خانہ جس سمت میں تھا نا اس سمت پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں، بلکہ فرماتے کہ جب سے مجھے بچپن میں جب سے پتا چلا کہ بغداد شریف کی سمت، تو بغداد شریف کی سمت بھی میں نے کبھی پاؤں نہیں پھیلا. تو جب بار نصیب ایک بار آپ اپنے پیر خانے پر حاضر تھے تو سجاد صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ کتے کی ضرورت ہے رکھوالی کے لیے، تو جہاں یار کر دوں تو کتا گھر میں رکھنا منع ہے، مال کی یا گھر کی یا گودام وغیرہ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کتا رکھنا جائز ہے، شرعی مسئلہ ہی. تو یہاں رکھوالی کے لیے جو کتوں کی ضرورت ہے تو حضرت نے کہا کہ
میں حاضر کر لوں گا. پھر جب بریلی شریف تشریف لائے تو اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر کے میں بھیج دیا اور کہنا بھی ساتھ میں بھیج دیا کہ حضور جو کتے حاضر ہیں قبول فرمائے، یہ دن کو خدمت کریں گے اور رات کو آستانے کی رکھوالی بھی کریں گے. ایسے کہ میرا حالات رکھ ضرورت تو وہ جو کتے جو ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شہزادوں کو بھیج دیا. اللہ عز و جل کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت و اطوار کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ان عاشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے ہم بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کر سکیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یوں تو بے شمار خصوصیات تھیں جنہیں میں بعض عرض کیے دیتا ہوں. جب بھی لفظ محمد سنتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو درود پاک ضرور پڑھتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہتے. اور جب آپ سوتے تو اس وقت جسم مبارک کی اس طرح ترکیب بناتے کہ لفظ محمد بن جاتا. قبلے کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھکتے اور قبلہ شریف کی طرف کبھی پاؤں بھی نہ کرتے. جب جماہی پیش آتی تو دانتوں میں انگلی دبا کر آواز کو روک لیتے کہ آواز نہ پیدا ہو، کیونکہ جماہی جب لیتا بندہ تو وہ شیطان جو ہے جیسے قا کی آواز نکلتی ہے تو یہ شیطان کا کہتا ہے، تو جماعی میں آواز پیدا ہونا پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ انگلی سے آواز کو روک دیتے. چونکہ کہا لگانا یعنی اتنی آواز سے اصلا کہ لوگ سنیں ہو تو کہا لگانا سنت نہیں ہے. تو اس سنت پر بھی آپ کا عمل تھا تو کبھی بھی آپ کہا بلند نہ فرماتے. نماز امام شریف کے ساتھ پڑھتے. مسواک ضرور کرتے تھے. دکاندار آپ کو مفت سودا دینے کی خواہش کرتے عقیدت کے سبب یا دام کم لینے کی کوشش کرتے، لیکن آپ ہمیشہ بازار کی قیمت پر سودا خرید فرماتے. لوگوں کی دل جوئی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے. چلتے وقت بہت آہستہ قدم اٹھاتے اور نگاہیں عام طور پر نیچی رکھتے. زیادہ وقت تعلیم و تصنیف یا فتاوی نویسی میں گزارتے. مہمان ہو یا عام لوگ ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ ملاقات فرماتے اور وہ وقت آپ کا تھا عصر کے بعد. نماز نہایت آہستہ اور پرسکون انداز پر پڑھتے. ہر شخص کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے. حیثیت کے مطابق ہر ایک کی تعظیم بھی کرتے. وہ حدیث پاک پر عمل تھا آپ کا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو. خصوصاً سادات کرام کی بہت زیادہ عزت فرما کرتے. کسی کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھتے یا شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے. تو اس میں الگ رعایتیں نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار چند فوجی نیکر پہن کر حاضر دربار ہو گئے تو آپ نے نگاہ فوراً اپنی جھکا لی اور اس طرف نظر نہیں فرمائی اور ایک کپڑا ان فوجیوں کو دے دیا کہ اپنے گھٹنے چھپا لو. تو جب انہوں نے اپنے زانوں کے حصے گھٹنے چھپا لیے تب ان کی طرف نگاہ فرمائی اور حسب ضرورت مختصر بات کی.
ایک بار پیلی بھیت شریف میں ایک شاہ صاحب سے ملنے گئے. وہ پیری مریدی مشغول تھے اس صاحب جو تھے. اتفاق سے جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شاہ صاحب عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ بیعت فرما رہے. یہ خلاف شریعت حرکت دیکھ کر آپ کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ ایسے شخص سے ملے. چنانچہ بغیر ملاقات فوراً پلٹ گئے. جب شاہ صاحب کو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت آئے تھے اور میں مصروف تھا اور اس طرح کی مصروفیت تھی کہ بے پردہ عورتیں میرے پاس تھیں، یہ چلے گئے تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور توبہ کی اپنے اس فعل سے اور عہد کیا کہ آئندہ میں عورتوں کو بے پردہ بیعت نہیں کروں گا. سنتوں کا بہت خیال رکھتے تھے. قبلے کے ادب کا عالم یہ تھا کہ منہ کر کے تھوکنا یا پاؤں نہ کرنا، اس طرح یہ تو اپنی جگہ پر مسجد کا بھی بہت ادب کرتے تھے. مسجد سے کبھی بھی قبلے کی طرف پیٹ کر کے واپس نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد سے نکلتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. باپا جان، ابھی آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عادات و اطوار کے بارے میں ارشاد فرمایا. برائے کرم کچھ فتاوی کے بارے میں بھی معلومات عطا فرما دیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنے فتاوی تحریر فرمائے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا حرمت مسارت پر، اور اسی ایک فتوے کی فقاہت اعلیٰ حضرت کی دیکھ کر آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا. تاہم کافی عرصے تک آپ فتویٰ چیک کرواتے رہے تو تصدیق کرواتے، بغیر تصدیق کروائے آپ اس کو جاری نہ فرماتے. یہ آپ کی احتیاط تھی. 10 سال تک تو آپ کے فتاوی جمع شدہ ملے نہیں گئی. 10 سال کے بعد کے فتاوی جو جمع ہوئے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو میں اتنے ضخیم فتاوی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے بھی نہیں دیے ہوں گے. 30 جلدیں کسی بھی فتوے کی کتاب کی نہیں ہیں، کم ہے. پھر 2، کسی کی 3، کسی کی 1، کسی کی 4، اس طرح. اور یہ 30 جلدیں جو نا، یہ تقریباً 22,000 صفحات ہیں. اس کے 22,000 صفحات، اور یہ صفحات یہ رسالے سائز کے نہیں ہیں، بڑے بڑے جہازی سائز کے صفحات. یہ دیکھیے فتح رضویہ شریف کی جلد اول میرے ہاتھ میں، ضخامت. اور اس کے صفحات ہیں تقریباً 839. تو آپ کے فتاوی کے صفحات ہیں یہ تقریباً 22,000، اور ان میں 6,847 سوالات کے جوابات ہیں، جبکہ 206 رسائل پر یہ فتاوی مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی تفصیل. ادھر فتوے کسی نے بھی اردو دان نے نہیں دیے. پھر یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کے اکیلے کے فتوے ہیں، ورنہ دیگر فتاوی میں نے دیکھے مجموعے، ان میں بعض اوقات مختلف مفتیان کرام کے فتوے شامل ہوتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت اپنے میدان کے تنہا شہسوار تھے. ان کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہوتی تھی، ان کی سارے رہنمائی لیتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بہت مدنی ذہن تھا کہ کیا کہیے. ایک بار کوئی صاحب آئے، کوئی عالم ہوں گے، وہ اپنے کچھ ان کو فتوے چیک کروانے تھے اعلیٰ حضرت سے. تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کام ہے؟ سرگوشی کے انداز میں کہا انہوں نے، تنہائی میں کچھ فتوے چیک کروانے. تو اعلیٰ حضرت کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ اس میں تنہائی کیا ضرورت ہے؟ جو برتن بھرا ہوا ہوگا دوبارہ کیا بھرے گا؟ خالی برتن ہوگا تو بھرے گا. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک انداز تھا، ذہن تھا. مسئلہ نہیں معلوم تو منع کر دیا جائے.
چونکہ چنانچہ کر کے اپنا امیج قائم کرنے کے لیے غلط مسئلہ نہ بتایا جائے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاویٰ کا مجموعہ یقین مانے اتنا زبردست ہے، اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو نا تو بے شک ان کی سیرت کی کتابیں پڑھے نہ پڑھے، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھے، جبکہ شدھ بدھ ہو فتویٰ پڑھنے کی سمجھنے کی تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ صدیوں میں ایسا مفتی پیدا ہوا ہو جیسے میرے آقا اعلیٰ حضرت تھے، اور ایسے ایسے نکات آپ نے واشگاف فرمائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھے ہوں گے۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے دکھنا دو، اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے دکھنا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈبل ایم میں اردو والا بھی آ جائے نا تو ہدایت بخشی پڑھ کر پر شاید تبصرہ نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کی موجودگی میں کسی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اقبال بڑے متاثر ہوئے اور برجستہ دو اشعار اسی بحر پر کہے، اور وہ یہ ہیں، بالترتیب عرض کرتا ہوں۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ باپا جان، کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ کو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، ان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو مزید اعلیٰ حضرت کے حوالے سے معلومات عطا فرما دیں۔ منقول ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔
ابھی آپ نے فرمایا کہ منقول ہے، تو کیا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے؟ منقول ہے کہ مانا نقل کیا گیا ہے، اور ہے مستند کتب میں، کتب احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کتاب احادیث میں بھی جو بات لکھی ہو اور اس میں اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا، اس طرح کے کوئی بھی نسبت والے الفاظ نہ ہو، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال مبارکہ بھی حدیث کہلاتے ہیں، حدیث کی تعریف وسیع ہے۔ تو منقول ہے کہنا یہ زیادہ محتاط لفظ ہے۔ مبلغین کو بھی چاہیے کہ جب تک یقین کامل نہ ہو کہ یہ فرمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس وقت تک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا کریں۔ اگر ہم نے منقول ہے کہا اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، منقول ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بات کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو منقول ہے کہنے میں عافیت ہے۔ پھر یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے کتاب میں جو لکھا وہ منسوب نہیں کیا گیا، تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے ضمن میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے نیکوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے، تو غافلین کے تذکرے پر، جہاں غافلوں کا تذکرہ ہو وہاں لعنت اترتی ہے۔ پھر فرماتے کہ جب غافلوں کے تذکرے پر یہ حال ہے کہ لعنت اترتی ہے، تو جہاں خود غافل کا وجود موجود ہوگا وہاں کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اس سے غافلین کی، فاسقین کی، فاجرین کی صحبت اتنی خطرناک ہے، اس کا بھی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ خیر، ہمارا موضوع تو جشن ولادت اعلی حضرت کے متعلق تھا، اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے بارے میں کچھ عرض کرنے لگا تھا۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان یہ بہت بڑے عالم ہوئے، عالم متبحر عالم، علم کا سمندر تھے، اور بڑے بڑے جید علماء آپ کی کفش برداری کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے سفر مدینہ اختیار فرمایا تو مدینہ منورہ میں بعض علماء اعلی حضرت کی فقاہت سے، آپ کی علمی جلالت سے بے حد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ایک عالم نے کہا کہ یوں تو دنیا بھر سے علماء یہاں حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن ہم نے کسی کو اس شان والا نہیں پایا۔ یہ احمد رضا میں اتنی کشش کہاں سے ہے کہ صبح سے رات 12 بجے تک ان کے ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ادھر سے ادھر سے کہاں سے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کی دست بوسی، ان کی قدم بوسی، ان سے اسناد حاصل کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو یہ اعلی حضرت کی شان۔ ایک بار آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں عاشقان رسول کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے ائمہ کرام بھی بڑے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، تو مسجد الحرام شریف کے جو امام صاحب تھے، جب نماز ختم ہوئی تو امام اہل سنت نے بھی وہی نماز ادا فرمائی تھی، تو ان کی پیشانی پر بڑی عقیدت سے ہاتھ رکھا اور برکتیں لینے لگے۔ کسی نے تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ میں احمد رضا کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔
تو وہ بھی اہل اللہ سے ہوں گے، ہے نا، کہ ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے. جیسا کہ وہ یاد آیا مجھے، مینا شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں مسجد خیف میں داخل ہوا. مسجد خیف یہ مینا شریف کی مشہور مسجد ہے جہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. وہ اب مزارات نظر نہیں آتے، اب تو مسجد کی کافی توسیع بھی ہو گئی ہے. تو اس مسجد میں فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا تو وہ رش کا وقت نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں. تو میں نے وہاں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز سنی. میں شہد کی مکھیاں کہیں نہیں تھی. غور سے دیکھا تو سامنے پہلی صف میں ایک شخص سر جھکائے بیٹھا تھا. تو میں سمجھ گیا، مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے سے شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ ہے. تو آپ اس غرض سے دبے قدموں آگے بڑھے کہ میں اس ولی اللہ سے دعائیں مغفرت کرواؤں گا. جو اعلی حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نیک لوگوں سے دعائیں مغفرت کرواتے تھے، دنیا کے لیے دعا نہیں کرواتے تھے. تو جب آپ آگے بڑھے اور تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو وہ بھی ولی اللہ ہی تھے نا. حالانکہ نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا، نہ کوئی آواز پیدا ہوئی، نہ انہوں نے کوئی آواز لگائی، نہ سلام کی آواز، کچھ بھی نہیں. ابھی تو پہنچے تھے قریب، کچھ فاصلہ تھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس ہاتھ اٹھا دیے اور کچھ اس طرح دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے. دعا کر کے وہ دعا ختم کر کے پھر وہ مراقب ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ ملنا نہیں چاہتے مجھ سے، مگر یہ چونکہ روشن ضمیر ہے، میں نے دعائیں مغفرت کی نیت کی تھی، ملاقات کی تو نیت کی نہیں تھی، تو انہوں نے میرے لیے دعائیں مغفرت کر دی ہے اور پھر مراقب ہو گئے سر جھکا کر. اس کا مطلب اشارہ اس میں یہ کہ میں یاد الہی میں مشغول ہوں، مجھے مخل نہ ہو. تو اس لیے پھر سرکار اعلیٰ حضرت دبے پاؤں واپس پلٹ گئے. تو میں وہ اس پر کہ ولی را ولی می شناسد، کہ ولی ولی کو پہچانتا. وہاں امام صاحب نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا، یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی ایک ولی اللہ کو پہچانا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت ایسے تھے اور ہم انہیں ٹھوکر نہیں کھائی، ہمیں اس لیے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے. جہاں آپ کی علمیت بہت زیادہ تھی، وہاں آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اور اتباع سنت کا جذبہ بھی اپنی مثال آپ تھا. اتباع سنت یعنی سنت سے محبت کا علم یہ تھا کہ ایک بار کہیں مدعو تھے تو وہاں ککڑیاں کاٹ کر پیش کی گئی. جیسے ہمارے سلاد میں کھیرا، کہیں ککڑی بھی پیش کرتے ہیں، وہ کھیرا بھی غالباً ککڑی ہی کی فیملی سے، تو وہ کاٹ کر پیش کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس کی پھانک اٹھا کر تناول فرمائی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کھا گئے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور ساری ککڑیاں آپ کھا گئے، اس میں کوئی حکمت؟ تو اب بولا پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ دراصل جو پہلا ٹکڑا میں نے کھایا نا تو وہ کڑوا تھا. اب یہ ککڑی جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، اور ککڑی کھا کر کوئی آنکھ تھو کرے کہ کڑوی ہے آنکھ تھو، تو یہ میرے مزاج کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ ساری کی ساری کھا گیا کہ نہ کوئی کھائے نہ آنکھ تھو کرے. یہ سرکار سے محبت اور سرکار کی سنتوں سے پیار اور تقوی کا علم یہ تھا کہ ایک بار آپ کہیں مدعو تھے
تو آپ کو جو کھانا پیش کیا گیا، مہمان بھی تھے، تو شوربہ آپ کو بڑا لذیذ معلوم ہوا. آپ نے میزبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں شوربہ پیوں. میزبان نے کہا حضور غلام ہوں آپ کا، میں حکم دیں تو مزید حاضر کروں. آپ نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ کہ عرف یہ ہے کہ شوربہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، شوربہ پینے کے لیے نہیں ہوتا، پینے کے لیے تو پانی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر سارے شوربہ پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں کہاں سے کھائی جائیں گی. تو اس لیے چونکہ یہ عرف و عادت سے ہٹ کر فعل تھا میرا شوربہ پینا، تو اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی. اب یہاں کون پوچھتا ہے؟ یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حالانکہ روٹی اور سالن کھایا جاتا ہے، بریانی موجود ہے، بریانی میں بوٹیاں بھی ہیں، مسالہ بھی سب ہے، لیکن اگر سالن قریب ہے، آپ خود غور فرمائے کہ ہم سالن بھر کے چمچ سے ڈالتے ہیں کہ نہیں بریانی میں؟ اکثر ڈالتے ہوں گے. پلاؤ ہے، پلاؤ میں بھی سب مسالہ موجود ہے، اور یہ سالن آپ کو تافتان یا جو بھی خمیری روٹیاں وغیرہ جو دعوتوں میں دی جاتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے لیے سالن ہوتا ہے. بریانی میں ڈالنے کا سالن رواج ہی نہیں ہے، عرف ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم مال مفت دیکھتے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ ڈالا چمچ بھر بھر کے، یہ عرف سے ہٹ کر ہوا. اب یہ مفتیان کرام فرمائیں گے کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا. یہ ہے عرف سے ہٹ کر. عین ممکن ہے کہ اس نے اتنی مقدار میں پکا ہوا کہ اگر یہ سارے بریانیوں میں ڈال دیں گے تو روٹیاں کس سے کھائی جائیں گی. عین ممکن ہے میزبان کے دل کو ایذا پہنچے. تو اس لیے شرعی طریقہ کھانے کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ عرف و عادت سے ہٹ کر نہ کھائے. اگر خلاف عادت کھانا چاہے تو اجازت کی بھی صورت بنتی ہے. ہر ایک اگر اجازت لینے لگے گا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کی وجاہت تھی، اور اعلیٰ حضرت کا ایک مطلب سکھانے کا ایک انداز سمجھیں اس کو کہ اعلیٰ حضرت اگر وہ شوربہ پی بھی لیتے تو کس نے بدزن ہونا تھا؟ بدزن تو مجھ سے آپ سے لوگ ہوں گے کہ یار یہ حریص ہے، یہ شوربہ چڑھا گیا. اعلیٰ حضرت تو ولی کامل تھے، لوگ مانتے تھے، اور اعلیٰ حضرت تو خاص مدعو تھے، مہمان تھے، لیکن اپنے غلاموں کو آداب سکھائے جا رہے تھے کہ تم مطلب ہے کہ شوربے مت پی جانا اس طرح. تو موقع محل دیکھ کر، اپنا وزن دیکھ کر اجازت بھی طلب کی جائے. یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے. ایک تو صورت یہ ہے. دوسرا تقوی کا ایک اور واقعہ، یہ اکرام امام احمد رضا میں نے پڑھا تھا، جو تفصیل سے عرض کیا واقعہ. اکرام میں امام احمد رضا یہ کتاب ہے میرے آقا اعلی حضرت کے مرید و خلیفہ حضرت برہان ملت مولانا برہان الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی کتاب ہے. ان کی میں نے الحمدللہ زیارت بھی کی ہے. یہ جب دعوت اسلامی کی شروعات تھی، حیات بھی تھے اور باب المدینہ تشریف لائے تھے، تو میں زیارت کے لیے ان کی گیا تھا. کسی کے یہاں ٹھہرے تھے، وہ پہنچ گیا تھا الحمدللہ. خیر، تو ایک واقعہ انہوں نے اور اس میں نقل کیا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کہیں اسی طرح مدعو ہوں گے، فرنی پیش کی گئی. اعلیٰ حضرت کو بھی بڑے پیالے میں فرنی دی گئی، احترام کی وجہ سے آپ کے دی گئی. اب وہ بچ گئی فرنی، تو اعلیٰ حضرت کے برابر میں حضرت سیدنا برہان ملت جو اس کتاب کے مصنف، اس واقعے کے راوی ہیں، ان کے والد صاحب حضرت عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت چہیتے خلیفہ تھے. باپ بیٹے دونوں خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، دونوں علماء تھے اور جید علماء تھے. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت کے برابر میں، مولانا عید الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس میزبان کو طلب کیا اور اجازت طلب کی کہ یہ فرنی بچ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عبدالسلام کو دے دوں گا. اجازت لے کر پھر ان کو دی. اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا، تعجب توڑا ان کا، کہ جو کسی کو مخصوص کر کے دے دیا جائے نا کھانے کی چیز، میزبان پیش کر دے، ایک تو ہوتا نا بیچ میں تھال رکھ دیا تو جو جتنا چاہے کھائے، اور ایک ہے مخصوص پیالے بھر بھر کے دیے، تو یہ مخصوص کر دیا. تو اب یہ کہ جو جتنا کھائے اتنے ہی کا مالک ہے، جو بچ گیا وہ میزبان کا حق ہے. تو فرنی جتنی اعلیٰ حضرت نے طبیعت نے پسند فرمایا تناول کی، اب بچ گئی تو یہ میزبان کی تھی،
تو اب میری ملک تو تھی نہیں، تو میرے لیے شرعن اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، اس لیے میں نے میزبان کی اجازت طلب کی۔ مسائل تو ایسے ہیں کہ یہاں تک کہ جیسے کہ کسی کے آپ میزبان ہو، 2 دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، تو ایک دسترخوان کی روٹی اٹھا کر آپ دوسرے دسترخوان پر نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ باہر شریعت میں مسائل پڑھیں، آپ ذرا مطالعہ فرمایا کریں۔ ولیمے اور دعوتوں کا بیان باہر شریعت کے 16ویں حصے میں، اور 16واں حصہ مع التخریج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی نیت فرمائے سارے صاحب ہیں۔ اس میں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ہزاروں سنتیں ملیں گی آپ کو اس کتاب میں باہر شریعت کی 16ویں حصے میں، تو ان میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے۔ چاہے اسی طرح میزبان کا بچہ آ گیا اور ہم کو میزبان نے کھانا دیا، ہم دعوت پر مدعو ہیں اس کی، ہم میزبان کے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کہا جا ہم بیٹھ جاؤ، نہ میزبان کے نوکر کو کھلا سکتے، ہمیں جو دیا گیا ہم بس کھا سکتے ہیں۔ اس طرح بغیر اجازت کسی کو کہیں دعوت میں لے نہیں جا سکتے، کہ یہ ناجائز ہے، کہ حدیث شریف میں اس کے لیے تو بڑا سخت الفاظ آئے کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ بغیر دعوت کے جو کھانے کے گھس جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ، اور بعض بد نصیبوں کی عادت ہوتی ہے، الگ سے انہوں نے کپڑے کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی مالداروں کی شادیاں ہوئیں وہاں بہترین کپڑے کا جوڑا پہن کر بڑے ٹھاس ٹھسے کے ساتھ، یہ داخلے کا بھی انداز ہوتا ہے اس میں، جھجکے گا تو وہ شک کرے گا، بلا تکلف وہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ میزبان کی تو پھر وہاں 2 حصے ہوتے ہیں نا، لڑکی والے بھی ہوتے ہیں، لڑکے، اب لڑکے والا اگر اس کو اجنبی محسوس کرے گا تو ٹھیک ہے لڑکی والے کا ہوگا، لڑکی والا اجنبی سمجھے گا لڑکے والے کی طرف سے آیا ہوگا، تو یوں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ویسے بھی نفسیات اچھے کپڑے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے، اور اگر سادے کپڑے والے دعوت کے ساتھ گیا ہو تو اس کے ساتھ امتحان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار بہت پہلے، یہ عیدگاہ کی طرف کوئی حال ہے، تو میں کسی کی شادی کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے وہی کرتا اور اپنا پاجامہ اور اس طرح پہن کر، دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، غالباً یاد پڑتا شروع نہیں ہوا تھا، میں گیا، مجھے روک دیا دروازے پر، اور میں بڑا شرمندہ ہوا، دعوت پر گیا تھا، سارے نقلی مہمان نہیں تھا، اصلی مہمان تھا، اور اس نے بولا میں جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں گھبرا کے کھڑا تو ہو گیا، انہوں نے کہا اپنی تو بڑی بے عزتی ہے، یہ لوگ بولیں گے مولانا بغیر دعوت کے گھس گیا، داڑھی تو تھی نا میری، امامت کرتا تھا میں ان دنوں شاید نور مسجد میں یا شہید مسجد میں، یا اب یاد نہیں آ رہا، میں داڑھی تو میری جب سے آئی میں نے رکھ لی ہے، داڑھی والے کو عرف عام میں مولانا بولتے ہیں، اب ایسے داڑھی والے کو کوئی اس طرح روک لے تو، اور وہ واقعی مہمان، تو ظاہر اس کے تو زمین پھٹے سماجوں والا حساب ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی، اس کے بھائی کی شادی تھی شاید میرے دوست کے، اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ لپک کے آیا اور اس نے مجھے اس سے چھڑایا، لانے دو یہ میرے مہمان ہے، وہ بیچارہ لے گیا، ورنہ میرا پتہ نہیں کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو یہی میں عرض کر رہا کہ بس نفسیات، کہ وہ چھوٹیٹ بوٹیٹ ہو تو نقلی آدمی بھی، کیا طفیلی بولتے ہیں شاید ایسا ہوگا، طفیلی بھی اگر گھس جائے تو خوب مرغیاں اڑا کے نکل آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی مہمان بھی شریعت کے مطابق اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کی دعوتوں میں آج کل جائے تو اس کے ساتھ یہ امتحان، الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی کرے کہ ہمیں عقل سلیم نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو ہے، یہ بڑے پرہیزگار بزرگ تھے، صاحب تقوی، صاحب سنت، اور زبردست عاشق رسول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے واپس پلٹے اور آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا تو آپ اشکبار ہو گئے، اور یہ شعر پڑھا، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں،
दश्त तैयबा के खार फिरते, यानी मैं अपने वतन के फूलों को देख कर क्या करूं, मेरी आंखों में तो मदीने के कांटे बसे हुए। तो इस वलीयुल्लाह ने बड़ी किताबें भी लिखी हैं, इनकी किताबों का मुताला करने का मेरा मशवरा है। मैं हूँ तो शुरू से मजहबी जहन का, लेकिन जब इन्हें थोड़ा शुद्ध बुद्ध पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने की सलाहियत थोड़ी बहुत आई। जब अहकाम शरीयत और आला हज़रत के मलफूजात मेरे हाथ में आए, मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, तो यकीन माने मुझे यूं होता था कि या अल्लाह, इतनी दिलचस्प और मालूमात के खजाने पर मुश्तमिल कुतुब, अब ये इतनी सी है, ये मैं पढ़ लूंगा तो फिर मेरे को और किताबें ऐसी कहाँ से मिलेंगी कि मैं इनको पढ़ूं। तो यानी कि वो नहीं, वो बच्चे अच्छी अच्छी चीज जो होती है बहुत टेस्टी, तो उसको हमारी मेमनी मतलब लिगा लिगा के खाते हैं, है ना। वो उर्दू में पता नहीं क्या बोलते होंगे, चब्बा चबा, मजे ले लेकर खाते हैं बच्चे, मजे ले लेकर खाते हैं। तो हम लोग बोलते लिगा लिगा के, तो मैं इस तरह जैसे उसको पढ़ता हूँ लिगा लिगा के कि ये खत्म हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगा, ऐसी किताब है। इनका दरिया हुआ है मौजज़न तहरीर में, इल्म का दरिया हुआ है मौजज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया है इमाम अहमद रज़ा, जब कलम तूने उठाया है इमाम अहमद रज़ा। तो मेरे हक़ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने फयूज़ व बरक़ात लुटाते रहे, इनकी किताबें भरी पड़ी हैं। उस वक्त मुझे फतावा रज़विया का पता भी नहीं था, तो उस दौर की जो बात बताई ना मैंने, तो बाद में पता चला फतावा रज़विया शरीफ का कि ये तो इतना ज़बरदस्त खजाना है कि इसको तो नसीब वाला ही पड़े। तो उस वक्त पता नहीं था। अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना बहुत बड़ा समुंदर हाथ में आ गया है कि जब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि अब नए नए मसाइल पता चले। हाफ़ज़ा तो इतना नहीं है ना, हर मसला याद रहे आदमी को। और फतावा रज़विया शरीफ की बात निकली तो ये भी अर्ज़ कर दूँ कि तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में जो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करवाया जाता है, इसके लिए आलिम की सनद होना ज़रूरी है और मज़ीद उससे टेस्ट भी लेते हैं। ये मुफ्ती कोर्स की इब्तिदाई समझो सीढ़ी है, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह। तो उसमें तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के तालिब इल्म के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो पूरा फतावा रज़विया 300 जिल्दें बिल इस्तिआब पढ़े। बाहर शरीयत के 20 हिस्से बिल इस्तिआब यानी कि अव्वल ता आखिर पढ़े। और भी इस तरह के उसमें काफी मुताले करने होते हैं। तो इस तरह फतावा रज़विया शरीफ जो है ये बहुत बड़ा इल्म और इरफान का खजाना है। इसमें शरीयत के हकाम, तरीक़त की गुत्थियां सुलझाई गई और आला हज़रत का उसलूब बड़ा निराला कि मसला फ़िक़ही पूछा किसी ने तो सवाल के साथ साथ फिर जवाब में नेकी की दावत की बहुत धूमें मचाई आपने। काश सारे मुफ्तियान किराम इनको फॉलो करें, इनकी इत्तिबा करें। इतना माशाअल्लाह नेकी की दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये इल्म और इरफान का चिराग आखिरकार इसने भी गुल होना था। तो 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1340 सीने हिजरी में जुम्मे के दिन जब मुअज़्ज़िन ने हय्या अलल फलाह कहा 2:38 हुए थे हिंद की घड़ियों में, और हमारे यहाँ उस वक्त 2:08 हुए थे पाकिस्तान की घड़ियों में। उस वक्त ये इल्म और इरफान का आफ्ताब गुरूब हुआ है ना, आपने वफात फरमाई। मिर्जा का एक शेर इस ज़िम्न में है, बहुत प्यारा शेर है। तुम क्या गए के रौनक़े महफ़िल चली गई, तुम क्या गए के रौनक़े महफ़िल चली गई,
علم و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، علم و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے۔ یہ مرزا بڑے عاشق رسول تھے، ہند کے ایک شاعر تھے، اور ان کا اتنا نورانی چہرہ تھا، میں نے بارہا ان کی زیارت کی، ہر سال مدینہ شریف میں ان کی حاضری ہوتی تھی، کیونکہ برسوں سے ان کو نہیں دیکھا میں نے، بہت بوڑھے تھے، تو اس لیے میرا گمان ہے کہ شاید اب یہ وصال پا گئے ہوں، واللہ اعلم، بہت بوڑھے تھے، سارے بال سفید تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی، ہر سال پہنچ جاتے تھے، ہمارے پیر و مرشد کے آستانے پر بھی کلام سناتے تھے۔ یہ کلام بھی انہی کا ہے، تو ان کا تخلص مرزا تھا۔ مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، شعر و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، شعر و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، فیض کا دریا بہایا ہے امام احمد رضا، فیض کا دریا آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس عاشق رسول اور ولی کامل نے ترجمہ قرآن بھی کیا ہے، اس کا نام ہے کنز الایمان، اردو کا ترجمہ اور عین تفاسیر کے مطابق، اس کو اپنے گھر میں ضرور بسائیے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے کہ جس گھر میں کنز الایمان ہو یا فتاوی شامی رد المحتار، یہ عربی فتاوی کا مجموعہ ہے، یعنی جس گھر میں رد المحتار ہو یا کنز الایمان، اس میں سیب تنگ نہیں کریں گے۔ تو حصول برکت کے لیے کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں اور کھول کر دیکھیں بھی، اور دعوت اسلامی والوں کو جو مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں سوالات کی صورت میں، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ آپ کو کنز الایمان سے 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے، تو جو نہیں پڑھتے وہ نیت بھی کر لے کہ انشاءاللہ کم از کم 3 آیات مبارکات ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ہی ساتھ فتاوی رضویہ شریف کو بھی حاصل کیجئے، اپنے گھر میں بسائیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی معلومات ہوں گی، اتنی معلومات ہوں گی کہ آپ کا دل بھی سینے میں جھوم اٹھے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ملفوظات اعلی حضرت بھی بے حد معلوماتی ہیں، 4 حصے ہیں ملفوظات شریف کے، اعلی حضرت کے ارشاد آتے ہیں، گفتگو، تو یہ تو سب ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جن کے پاس نہیں ہے وہ آج خریدنے کی نیت کر لیں، آج کل انہیں جلد تر خرید لیں، جہاں جہاں اپنے اجتماع ہوتے ہیں وہاں اپنے بستے بھی لگتے ہوں گے، مکتبۃ المدینہ کے جہاں جہاں لگتے ہیں تو وہاں معلومات کر کے ان سے طلب کر لیجئے۔ اس عاشق رسول اور ولی کامل نے سلام بھی لکھا ہے جو دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، آئیے اب اختتام پر ہم وہی سلام پڑھتے ہیں۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کوشائی کے چم کے ہلال عید مشکل کوشائی کے ہلال ناخنوں کی بصارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جسے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام